السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 342 اور بحمد اللہ سورۃ المؤمنون کا آغاز کر رہے ہیں ہم، آیت نمبر 1 سے لے کر 1 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، قد تحقیق کے کامیاب ہو چکے، مؤمنون ایمان والے۔ افلح اسی سے آتا ہے فلح، فالح، فلاح، کسان، کاشتکار، وہ بھی چونکہ زمین کو چیر کر دانہ اندر داخل کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو چاہے دینی یا دنیاوی انسان عبادت میں بھی جد و جہد کرتا ہے، صعوبتوں کو چیرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب مؤمنون کے یعنی مؤمنوں کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں، ان صفات کو ہمیں اپنانا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سب سے پہلے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع یعنی کیا؟ خشوع ایک دلی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی دل پر اللہ کی عظمت کا، اس کی جلالت کا ایک ایسا اثر ہوتا ہے کہ خاص کر نماز میں قلب یکسو ہو جاتا ہے، یعنی قلب کی یکسوئی، عاجزی۔ اچھا، اس کا منفی یعنی بقصد وسوسوں کے ہجوم کو نہ آنے دے، خیالات، امیدیں، ان سے خود کو محفوظ رکھے، یہ ہے خشوع۔ تو اکثر سے اب یہاں پر کسی نے ڈرنا ترجمہ نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت، دلی کیفیت کا نام۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، لغو یعنی بیہودہ باتوں سے وہ منہ موڑے رہتے ہیں، جن باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں وہ۔ زکوٰۃ آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے 2 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ آپ کے پاس ایک معین مقدار میں مال ہو، جیسے کہ اس کی صراحت احادیث میں ہے 85 گرام سونا اور 600 گرام چاندی ہو، یا اس کے بقدر مال ہو، یہ ایک شرط۔ دوسری شرط سال گزر چکا ہو۔ سال گزرنے کے بعد اگر یہ مالیت کم ہو گئی تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اب مان لیجیے کہ آپ کے پاس 85 نے کئی گنا سونا ہے اور 600 گرام چاندی سے بھی کئی گنا چاندی ہے یا رقم ہے، تو سال گزرنے پر جتنی رقم بچے گی وہ 85 گرام 600 گرام چاندی سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ساروں پر، پھر جو خرچ ہوئی اس پر نہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس کی تفصیل ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت اور کہاں پر اس کی اجازت ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویاں اور اپنی کنیزیں، باندیاں، اس لیے کہ یہ غیر ملامت زدہ ہیں۔ اب باندیاں ایک وقت تھا، ایک انسان عورت کو خریدتا تھا، یہ اسی کی ہو جاتی تھی، اس کی ملکیت، لہذا بغیر نکاح کے اس سے مباشرت جائز تھی۔ جہاں حاملہ رہ گئی اب وہ اسے بیچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ جب اس کی اولاد ہو جائے گی تو اسے ام الولد یا ام البنت، ام الاولاد کہا جاتا تھا۔ اب اسے بیچ نہیں سکتا چونکہ بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے، تو اس کے شرطیں تھی۔ اب یہ اس وقت
ختم ہو چکا ہے معاملہ غلاموں کا، کنیزوں کا۔ مزید تفصیل ہے کہ بیویاں اور کنیزیں، یہاں تو مباشرت کو جائز قرار دیا، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اس کے سوا اور کوئی طریقہ اس نے اختیار کیا تو سمجھ جائیے کہ یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب کوئی دوسرا طریقہ نہیں چوری چھپے، یا تو بیوی، نکاح، یا کنیز۔ اب اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ امانتوں اور عہدوں کا بھی پاس۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، امانتیں اور عہد و پیمان اس کی بھی رعایت کرتے ہیں، یعنی حفاظت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ، خیال رکھیے صلوات، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نماز کا ذکر دوسری آیت میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے، اوپر خشوع کا ذکر ہوا ہے اور یہاں حفاظت، پابندی۔ جی، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں۔ اب وارث کس کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو لوگ فردوس کے وارث ہیں اسی میں رہیں گے۔ اب فردوس صرف یہاں پر لکھا ہوا ہے، فردوس کے معنی کیا؟ جیسے کہ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ جنت کا اعلیٰ حصہ جہاں سے نہریں بنیں گی، تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب تخلیق کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے تو ذرا غور سے سنیے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہیں مٹی کہیں تین، مٹی میں پانی ڈالو تو تین، لیکن اب خلاصہ ہے مٹی کے خلاصے سے۔ اب یہ کیا خلاصہ ہے؟ خلاصہ کسے کہتے ہیں؟ نچوڑ نا، کسی چیز کا جیسے کہ نچوڑا جائے اور خاص چیز کو حاصل کیا جائے۔ تو انسان ہے مٹی سے بنا، تین سے بنا، پھر وہ غذا کھاتا ہے مٹی سے، ہے نا، مٹی سے پھل فروٹ میوہ، تو یہ چیزیں جو وہ کھاتا ہے تو اس کا خلاصہ جسے کہیں گے منی، من منی یمنا، پھر اس منی کو، یعنی جب تک کہ جسم کے اندر ہے اس کا نام منی، پھر جب اسے رحم مادر میں پہنچا دیا جائے تو اس کا نام نطفہ۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، قرار مکین آپ جانتے ہیں، جہاں محفوظ جگہ، قرار والی جگہ، پھر ہم اسے بنا دیتے ہیں نطفہ۔ تو معلوم ہوا نا کہ منی کو نطفہ کب قرار دیا جائے گا؟ جب وہ اپنی جگہ پہنچ جائے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اب ہم ایک ایک جملہ بتا رہے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس نطفے کو ہم جمع ہوا خون، ہم ترجمہ کرتے ہیں خون کا لوتھڑا، تو دونوں چیزیں، جمع ہوا خون، خون کا لوتھڑا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس خون کے لوتھڑے کو بنا دیتے ہیں گوشت کا ٹکڑا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو تبدیل کرتے ہیں ہڈیوں میں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم ان ہڈیوں پر چڑھاتے ہیں گوشت۔ دیکھیں غور کریں آپ، مگر ابھی سنیے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں انشا نہیں، ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم آخر کہہ رہے ہیں، آخر نہیں، ہم نے اس پر محنت کی ہے۔ پھر ہم دوسری بناوٹ بنا دیتے ہیں، تو آخر کے معنی ہم نے کیا کیے تھے؟ دوسرا، اور اگر آخر کہہ دیں گے تو لاسٹ، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اس لغت کو نوٹ کیجئے، تو آخر سے آخرت، لاسٹ، اس کے بعد کچھ نہیں، آخرت۔ اچھا،
تو ہم بنا دیتے ہیں اسے دوسری شکل میں. تو دیکھیے نطفہ، خون کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا، اور جب تیار ہو جاتا ہے تو کیسی بناوٹ ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. ثم انکم بعد ذلك لمیتون، پھر اس کے بعد تم کیا ہے؟ مرنے والے ہو. تو سنیے گا یہاں میت، مرنے والا، میتون جمع. تو اگر آپ کہیں گے کہ یہ کس کی میت ہے تو اس کے معنی یہ مرنے والا کون ہے، اس میں فاعل کا ترجمہ. لیکن اگر کسی نے پوچھا کہ یہ میت کس کی ہے تو مرا ہوا کون ہے، یعنی یہ فرق ہے. میت اس میں فاعل، میت مفعول. تو ترجمہ ذہن میں رہے گا میتون، میتون مرنے والے. تو میت مرنے والا، میت مرا ہوا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے، طریق کی جمع طرائق. تو یہ 7 راستے ہم ترجمہ کر رہے ہیں. بعضوں نے ترجمہ نتیجہ کر دیا کہ 7 آسمان. تو آسمان کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ 7 راستے کون سے؟ فرشتوں کے آنے جانے کے. لہذا 7 راستے کریں، مگر وہاں تشریح کرنا پڑے گی 7 راستے یعنی 7 آسمان. یہ ہے کہ آسمان ترجمہ کریں، پھر وہ بتانا پڑے گا کہ طرائق کے معنی آسمان کیوں. تو اس طریقے سے جڑے رہیں. اور ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں، ہر جگہ ہر وقت اپنے علم کے احاطے کے ساتھ ہیں. جی تو آج اتنا ہی خشوع کے بارے میں، اور خاص کر مؤمنین کے صفات. اللہ تعالی ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.